اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات ذی وقار، آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی مخلص اور انتہائی محبت کرنے والے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے غلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دل کی گہرائی سے محبت کرنے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور اصحاب سے زبردست وابستگی رکھنے والے ہمارے دیرینہ ساتھی جو کہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، ہمارے بھائی شاہ نواز صاحب آج یہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مل بیٹھنے کا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند و بالا کرے۔ یہ ہمارے انتہائی مخلص دوست بھی ہیں اور پاکستان سے ان کا تعلق ہے، ڈنگا کے قریب بجاڑ والا سے۔ ان کے والد ماجد حید میاں محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ انتہائی ملنسار اور انتہائی نیک خو اور نیک خصلت انسان تھے، اور ان کی جو نیک ہوئی ہے وہ ان کو دیکھ کر اور ان سے مل کر ہمیں اس کا اندازہ ہوا ہے۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں الولد سر لابی، بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ ان کی محبت اور ان کا خلوص دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے والد ماجد کس قدر نیک دل اور نیک سیرت انسان تھے، جنہوں نے اپنی اولاد کی اتنی بہترین پرورش کی کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اصحاب کی محبت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور پھر ان کے دل میں جو اپنے ماں اور باپ کی عزت و منزلت ہے، قدر و قیمت ہے، اور اپنے بھائیوں کی جو محبت ہے وہ ایک دیدنی ہے، اس کو میں ایک مختصر سے لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف تھا ہمارے بھائی شاہ نواز صاحب کا۔ اللہ پاک ان کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی اور میری مغفرت فرمائے۔ ہم اٹلی کے اس شہر میں موجود ہیں، اس وقت ہم لیکو میں موجود ہیں۔ میری یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ میں جس جگہ پر بھی جاؤں وہاں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کروں۔ یہ صرف اس لیے کہ ہر ایک جگہ پر ہم جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں، ایک دماغ میں بس میرے ایک چیز چلتی رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سارے مقامات اور یہ جو جتنی جگہیں ہیں یہ گواہ بن سکیں کہ اے پروردگار عالم، اس شخص نے فلاں فلاں مقام پر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا اور حضور علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بس یہ ہمارا مقصد ہے، اور ہم یہاں پر بھی بخدا یہاں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنے کا، نہیں ہم یہاں پر کوئی انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ بس اس جگہ پر بھی ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اب ہم شاہ نواز صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ حضور قبلہ، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ جو وساوس ہیں یہ انسان کے سینے میں کیوں آتے ہیں، دل میں کیوں آتے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے، یہی پوچھ رہے ہیں یہ نا؟ ضروری ہے۔ دونوں چیزیں حضور علیہ السلام جانے جانا کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ عالیہ کے اندر ڈسکس ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا شاہ نواز بھائی، پہلے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کوئی ایسا آج کے دور میں مسئلہ ہو جس پر حضور علیہ السلام نے کلام نہ فرمایا ہو۔ تمام جن مسائل کا آج ہم شکار ہیں ان تمام مسائل کا حل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان مسائل کے حل ہی کے لیے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ مثلا دیکھیں نا، جتنی بھی خرابیاں تھیں معاشرے میں تو وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہی وہ ساری ختم ہوئی نا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور ایک دوسرے کا دشمن بننے والے جو ہیں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے سبب وہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ تو تمام دیگر مسائل جو خود راہ پر نہیں تھے وہ اوروں کے راہبر بن گئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام ظلمت کو نور سے بدلانے کے لیے اور گمراہوں کو راہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ جس رسول اور جس نبی نے ہمیں مسجد میں داخل ہوتے وقت کا طریقہ بتلایا ہو کہ جب آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو بایاں پاؤں رکھنا ہے، اور آپ نے ٹوائلٹ میں جانا ہے تو آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، جب باہر واپس آنا ہے تو آپ نے دایاں پاؤں رکھنا ہے، اور فلاں فلاں دعائیں پڑھنی ہیں، حتیٰ کہ قبر کے اندر تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے اور یہ جوابات تم نے دینے ہیں۔ مومنین جو ہیں وہ اپنے ان جوابات کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ اتنی باریکی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اب آتے ہیں ہم آپ کے اس کوشچن کی طرف کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ معلیٰ میں یہ بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مائیں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ ارشاد فرمائیں یہ وساوس کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وسوسے مومن کو آتے رہتے ہیں، لیکن جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے وساوس اتنے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اعتقاد جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وسوسے میں قلت آتی ہے، اور مضبوط تر اعتقاد والے کو کبھی وسوسہ نہیں آتا، اور جتنا ایمان تکمیل پاتا چلا جاتا ہے مومن اپنے ایمان کی تکمیل کرتا چلا جاتا ہے، اپنے تقوی سے، ورع سے، پابندی سنت سے اور احکامات خدا کی پیروی سے، تو وساوس دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شک وسوسہ میرے بھائی شاہ نواز اس وقت تک ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ یقین کی منزل میسر نہ ہو۔ میں آپ سے اس کی ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم یہاں پر آئے ابھی اپنے شہر سے، جہاں پر ہم فجینوں میں اس وقت کے ہم پذیر ہیں، وہاں سے ہم یہاں پر آئے لیکو میں، تو آپ کو رستے کا معلوم تھا، تو آپ کے دل میں کوئی بھی خیال اس طرح کا آیا کہ ادھر جانا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے؟ بتائیں۔ یہ اس لیے آپ کو خیال نہیں آیا، وسوسہ نہیں آیا، شک پیدا نہیں ہوا کہ آپ رستے کو جاننے والے ہیں، اور آپ کو یقین تھا کہ آپ کی سمجھ ٹھیک ہے، اور آپ کو یقین تھا کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل درست ہے، تو آپ بالکل تسلی سے آپ چلتے رہے۔ بالکل اسی طرح جب بندے کو یقین میسر ہو جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیروکاری کرنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے اتباع کرنی ہے، تو انسان کے سارے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے بارے میں وسوسے کا آنا کہ وہ ہے بھی یا نہیں، تو محدثین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کلمہ لکھا، یہ جملہ لکھا کہ لم یشک فی اللہ تبارک و تعالی لسا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نفس مقدسہ ہیں کہ ایک لحظے اور ایک گھڑی کے لیے بھی آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوا، وسوسہ نہیں آیا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد بہت مضبوط اور ایمان بہت مضبوط ہے۔ جیسے ایک اور دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ جو لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان جمیع امتی، اگر ابو بکر کے ایمان کو میری امت کے ساری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے، لراجہ ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان ان سب پر بھاری گزرے گا۔ یعنی ایمان کی جو میں نے ابتدا میں گفتگو کی ابتدا میں نے عرض کیا کہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وسوسوں سے آدمی کی جان چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ ایک بات، اچھا ایک عام مسلمان جو ہے، عام جو حضور علیہ السلام کا غلام ہے، امتی ہے، اسے کس طرح وسوسوں سے چھٹکارا ملے؟ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ وحدہ جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے پایاں کرم فرمایا ہے، ایسا کرم فرمایا کہ گزشتہ شاہ نواز بھائی کسی امت پر وہ فضل، وہ کرم، وہ عنایت، وہ مہربانی نہیں ہوتی۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں، اس امت کی چیریں مسخ نہیں ہوتی، اس امت پر عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ساری برائیاں تو انفرادی طور پر ہمیں پائی جاتی ہیں، تو لیکن اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس امت پر بڑا فضل ہے، اس امت پہ اتنا کرم ہے کہ اگر کوئی اس امت کا مذنب یعنی گناہگار بندہ جب استغفار کرے گا تو، اور اگر اس کی نیت درست ہو اور ارادہ پختہ ہو اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں صدقے دل سے وہ رجوع کرے اور توبہ کرے،
تو نہ صرف اس امت کے فرد کے گناہ کو بخشا جائے گا بلکہ اس غلطی اور گناہ کو نیکی سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس امت پر خاص عنایت ہے۔ تو عامت المسلمین کے لیے بھی ان وسوسوں کا علاج اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب احسان فرماتے ہوئے اس امت کو بتا دیا، اور اس کا علاج جو ہے وہ معوذتین یعنی آخری دونوں صورتیں ہیں۔ اب یہ جو آخری دونوں صورتیں ہیں یہ وساوس کا علاج بھی ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں اور سورہ فلق پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس صورت میں معوذتین میں نے عرض کی تھی، تو یہ معوذتین میں پہلی صورت یہ ہے، اس میں جادو کا، بد نظری کا، حاسدوں کے حسد سے حفاظت کا مکمل علاج موجود ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے جسے سورہ ناس کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں جو آپ کا سوال تھا اس کا مکمل جواب مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی سمجھا جا سکتا ہے آپ کے سوال کے جواب کو۔ پہلی سورج میں مکمل طور پر جادو اور آسیب اور جو بد نظری ہے اور حاسدین کے حسد ہیں ان کا علاج ہے، اور دوسری صورت میں وساوس سے نجات کا بہترین علاج موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے فرمودات میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص شاہ نواز بھائی، یہ عامت المسلمین کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ شاہ نواز بھائی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ دونوں صورتیں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے گا، جادو سے، جنات سے، بد نظری سے، حاسدین کے حسد سے اور وساوس سے اللہ کے فضل و کرم سے نجات پا جائے گا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو ہی یہ حکم دیا گیا کہ قل، آپ فرمائیے، تو حضور علیہ السلام خود اس پر بڑے زبردست قسم کے عامل تھے، آپ اس پر خود عمل فرمایا کرتے تھے، اور خود آپ یہ ساری آیات ظاہریہ مبارکہ میں آپ کا یہ سلسلہ رہا، معمول رہا کہ آپ اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو ناقص لوگ اور یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بس میں زیادہ ان کے لیے لفظ نہیں بولتا، جو دین سے لا علم اور لا بلد لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں کو ایک اور وسوسے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صور یعنی صورتیں، یہ صورتیں وساوس کا علاج ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ ان صورتوں کے پڑھنے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، توفیق تو اللہ دینے والا ہے۔ اب دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان صورتوں کی تلاوت کا معمول ہمیں نصیب فرمائے، کہ اگر آپ ان صورتوں کو معمول بنا لیں گے تو وساوس سے جان چھوٹ جائے گی، لہٰذا ابلیس ملعون کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ ان کی تلاوت کر سکیں۔ تو پھر اب وہ جو دین سے لابلد لوگ ہوتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ ابلیس کے نمائندے بن جاتے ہیں، شیطان کے چیلے بن کر وہ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں بندے کے دل میں کہ تیری زبان جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں، تو کیا یہ پڑھے گا۔ مجھے 1000 لوگ ایسے ملے کہ جی آپ دعا فرمائیں اور آپ جو ہے وہ تلاوت کر لیجیے، کہ میں جب کسی کو کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھا کریں اور استغفار کیا کریں، جی ہم تو پڑھیں گے لیکن آپ پڑھیں، اور اگر کسی کو ہم بتلا دیتے ہیں کہ آپ آیہ کریمہ مبارکہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، یہ پڑھ لیا کریں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت پڑھ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو زبان جو ہے وہ پاک نہیں ہے اور ہم بڑے ناقص لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ایک اجازت عطا فرما دی تو وہ خاص اور عام کو عطا فرما دی۔ اب کوئی خاص اگر وہ تلاوت کرے گا ان وظائف کی، ان اوراد کی جو سرکار کریم نے بتلایا، تو اس کے درجے بلند ہوں گے اور وہ ارتقاء پائے گا۔ اور اگر کوئی عام آدمی اس پر عامل ہوگا، یعنی اس کو اپنا معمول بنا لے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی تنزلی سے نکل جائے گا اور ارتقاء کی طرف اس کا سفر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، دوسری ایک بات آپ کی خدمت میں بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دوں
ایک تو یہ وسوسہ کہ ہم قابل نہیں، نالائق ہیں یا گناہ گار ہیں. تو میاں استغفار گناہ گار کے لیے ہی ہے، گناہ گار کے لیے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری زبان پاک نہیں، تو زبان ہی تو پاک کرنے کے لیے کلمہ طیبہ ہے، زبان ہی تو پاک کرنے کے لیے قرآن مقدس ہے، زبان ہی تو پاک کرنے کے لیے آیات مقدسات ہیں. بندہ جتنا گناہ گار ہوتا ہے وہ استغفار اگر کرتا ہے تو اس کے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں. دیکھیے نا شاہ نواز بھائی کی جو صابن ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی صاف ستھرے کپڑے پر اس کو آدمی مل رہا ہو، کوئی عورت یا کوئی مرد کسی صاف ستھرے لباس پہ بھی صرف یا صابن سے اس کو دھوتا ہے؟ تو یہ تو جو استغفار ہے یا کلمات طیبات ہیں، یہ گناہ گار کو تو زیادہ ان پر عمل کرنا چاہیے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی نیکوکار کرے گا تو اس کے درجے بلند و بالا ہوں گے اور اللہ رب العالمین اس سے زیادہ راضی ہوگا. ایک اور وسوسہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا اور پھر وہ مخف ہو جائے گی، ذہن سے نکل جائے گی بات، وہ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کر دوں. وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وظائف گرم ہوتے ہیں. میاں یہ کوئی پکوڑے تو نہیں ہے یا یہ کوئی جلیبی تو نہیں ہے کہ گرم ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے وظائف گرم؟ اصل میں وہ بھی ایک واردات ڈالتے ہیں آپ پر کہ آپ کو اس سے محروم رکھتے ہیں. جس چیز کا حکم آپ مجھے دل سے بتلائیں شاہ نواز بھائی، اللہ کا محبوب حضور پر نور شافع یوم معاشر دافع ہر بلا جانے جانا سید الاولین والآخرین، جن سے بہتر کوئی رب نے پیدا ہی نہیں فرمایا، جو خود یہ فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین، میں اولین اور آخرین میں سے سب سے عزت والا اور بہتر ہوں. اور آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کوئی اپنے اصحاب سے فرمایا کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں جس کے پاس وہ علم ہو جو رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں جو اللہ کی معرفت ایسے رکھتا ہو جیسے رب نے مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے. تو حضور سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والا کون؟ تو حضور تو یہ فرمائیں کہ تم استغفار کثرت سے کرو. حضور تو یہ فرمائیں مال لازم الاستغفار غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل الله له من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کثرت سے لا حول شریف پڑھو، انا کنز من کنوز الجنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ تم استغفار یوں پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضور علیہ السلام تو ارشاد فرمائیں کہ تم مجھ پر درود و سلام پڑھو، اور جتنی زیادہ تم درود و سلام پڑھو گے قیامت کے دن اتنا تم کو میرا قرب نصیب ہوگا. حضور علیہ السلام تو مطلق ارشاد فرمائیں اقرأوا القرآن، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. حضور علیہ السلام فرمائیں کہ اذکر اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اب نہیں معلوم کہ یہ کن لوگوں نے اس طرح کی جو بلنڈر ہیں وہ چھوڑے ہیں کہ فلاں وظیفہ گرم ہوتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے. میاں یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں، پینے کی، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ تو جو سینے کے اندر لگی ہوئی آگ ہے اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو بے چینی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. آپ آزما لیجیے، جتنی بھی بے چینی اور جتنی بھی ٹینشن آپ کو، آپ اللہ کا ذکر کریں گے اس میں آپ کو تسکین قلب میسر ہوگی، تصفیہ صدر آپ کو ہاتھ آئے گا اور اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا. تو مختصر کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کو کہ ان وساوس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، اب ہم چلے فجینوں سے اور ہم آئے یہاں لیکوں میں، اور یہاں رستے میں کتنے درخت آئے اور ہم باقاعدہ دیکھتے بھی رہے دائیں اور بائیں، لیکن ہماری گاڑی چلتی رہی اور ہم سفر کرتے رہے. تو جو چیز رستے میں آتی رہی وہ گزرتی گئی. ہم کسی بھی نظارے کے اندر گم نہیں ہوئے. تو اگر کوئی وسوسہ آ بھی جائے بتقاضائے بشریت تو آپ اس میں کھو نہ جائیں، بلکہ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لوٹیں، درود شریف کی طرف لوٹیں اور اپنی منزل جو ہے اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھیں. تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو وساوس ہیں یہ کافور ہو جائیں گے. اور پھر بھی اگر نہ وسوسہ سینے سے جائے تو فوری طور پر یہ جو آخری دونوں صورتیں ہیں انہیں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، بلکہ ان کو تو وساوس نہ بھی انسان کو گھیرے ہوئے ہوں پھر بھی برکت کے لیے آیت الکرسی شریف ہے اور یہ جو دونوں صورتیں معوذتین ہیں ان کو اکثر اپنے گھر کے اندر پڑھنا چاہیے. 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو، اور گھر کے چاروں کونوں پر پھونک دینا چاہیے. اس سے خیر و برکت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رحمت میسر ہوتی ہے. مجھے ایک بات یاد آئی. ایک بزرگ تھے، بڑے کامل اللہ کے ولی تھے. یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا شاہ نواز بھائی، یہ مشکل باتیں نہیں کرتے.
یہ بڑی آسان باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ منطقوں اور فلسفوں کو استعمال نہیں کرتے، ان کی بڑی سال اور آسان ان کی لغت ہوتی ہے، ان کی زبان بڑی آسان ہوتی ہے اور دلوں کو موہ لینے والی باتیں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ایسی سادگی میں ایسی مشکلوں کا حل بتلا دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک درویش تھے، تو امی درویش تھے، بظاہر تو وہ کسی مدرسے میں ادارے میں نہیں گئے، لیکن ان کا سینہ جو تھا وہ اللہ سبحانہ نے ان کو سینے کو انشراح عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ حضور، میں آپ کی دستے حق پرست پر بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے بڑے کامل ولی ہیں، اللہ کے مکرم ہیں، اور میں بڑا گنہگار ہوں اور بڑا خطا کار ہوں، اور میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ بیعت کر لیں، مجھے وسوسے بڑے آتے ہیں، یہی جو آپ نے سوال کی۔ تو بالخصوص جب میں نماز ادا کرتا ہوں اس وقت بڑے وسوسے آتے ہیں، شدید وسوسے آتے ہیں، تو آپ مجھے بیعت کریں تاکہ میں آپ کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے کر تو آپ کی صحبت مبارکہ سے فیض پاتے ہوئے ان وساوس سے میری جان چھوٹ جائے۔ شاہ نواز بھائی ایک عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمائی، ان بزرگوں نے انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی، تم میں جب وسوسے آتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ کیا نماز چھوڑ دیتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور نماز تو میں پڑھتا ہوں، نماز نہیں چھوڑتا، لیکن وسوسے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، صاحب پھر تم مجھ کو بیعت کرو، تم اس لائق ہو کہ میں تمہیں اپنا مرشد اور اپنا شیخ بناؤں کہ باوجود وساوس کے آنے کے بھی تم اللہ رب العالمین کی طرف گامزن ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف چل رہے ہو۔ میری تو یہ کیفیت نہیں، مجھے تو وسوسہ آئے تو میں رک جاتا ہوں، جب وہ جائے وسوسہ ختم ہو جائے تو پھر میں نماز کی ادائیگی کرتا ہوں، لیکن تم پر سلام کہ تم باوجود وساوس کے آنے کے کبھی بھی تم نے نماز کو ترک نہ کیا اور مؤخر بھی نہ کیا۔ یہ میرے بھائی ہمارے لیے یہ جو واقعات ہیں اولیاء کے اور صوفیاء کے، اور جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اور یہ جو آیات الہیہ ہیں، انہی سے ہم اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی دیکھیں آپ 1500 سال حضور علیہ السلام کو آپ کی حیات ظاہرہ کو ہو چکے ہیں۔ اس دفعہ جو ربیع الاول شریف گزرا ہے وہ 1500 سال پورے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اس دنیا میں بظاہر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ یہ جتنے اولیاء گزرے ہیں اور جتنے فقراء گزرے ہیں، ان کی جو اقوال ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی مشعل راہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ سامنے شاہ نواز بھائی، یہ جتنے بھی یہ جو بلب روشن ہے تو یہ کیوں روشن کیے گئے؟ ان کے روشن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو رستہ ہے، شارع ہے، یہ جو وی ہے، یہ روشن رہے اور اس میں اندھیرا نہ رہے۔ لیکن یہ لائٹس جو ہیں یہ ہمیں رستہ دکھا رہی ہیں، یہ لائٹس رستہ نہیں ہے لیکن رستہ دکھا رہی ہیں۔ یہ لائٹس منزل نہیں ہے لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہیں۔ بس اولیاء کا یہی کام ہے۔ اولیاء منزل نہیں ہے، منزل اللہ جل وعلا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ لیکن یہ جو اولیاء ہیں، ان کے اقوال جو ہیں یہ لائٹس کی مانند ہیں، مشعل راہ ہیں، رستے کی مشعلیں ہیں۔ ان کی باتوں پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ جل وعلا کا فضل ہمیں نصیب ہوگا اور ہمارے صدور اللہ کے فضل و کرم سے صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، میں ایک شعر اکثر اپنے احباب کو سنایا کرتا ہوں کہ اساں نیکاں دی محفل وچ اے راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا۔ یہ جو صحبت ہے نا جی، یہ بڑا اثر رکھتی ہے، سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے وساوس میں بھی۔ اب آپ یہ دنیا داری میں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی مجھے آج تک جتنے دنیا دار بھائی ملے ہیں، سب پر اللہ کی رحمت ہو اور سب پر اللہ کا فضل ہو۔ مجھے جتنے بھی احباب ایسے ملے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے متعلق بالخصوص یہ کہا یا اپنے بھائیوں کے متعلق کہا ہے۔ اب کل پرسوں مجھے یہیں سے اٹلی سے 2-4 فون دوستوں نے کیے، اور ان میں سے 1-2 ایسے تھے، کسی نے اپنے دوست کے لیے، کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کچھ باتیں کی۔ ان کے اسماء کا ذکر کرنا مقصود نہیں، لیکن وہ جو اس میں مقصود اس بات کو پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا یہاں اتنے عرصے سے ہمارا بیٹا ہے یا ہمارا بھائی ہے، تو وہ یہاں کی سوسائٹی کی وجہ سے
غلط سوسائٹی کی وجہ سے وہ غلط ہو گیا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں یہ جملہ اکثر بولا جا رہا ہوتا ہے کہ فلانا بری سوسائٹی، جب آپ یہ مان چکے کہ بری سوسائٹی جو ہے وہ مؤثر ہے، تو یہ ماننے میں کیوں آپ ہچکچاتے ہیں کہ جس طرح بری سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے تو اچھی سوسائٹی کا بھی اثر ہوتا ہے؟ تو اب اگر وساوس والے لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھیں گے تو وساوس بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایمان اور یقین والے لوگوں کے ساتھ اگر آپ میل جول رکھیں گے تو آپ یقین مانیے وساوس سے بھی نجات ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و جل والا خود ہی اس بندے کو اس طرح کے تمام جتنے بھی امور ہیں ان سے محفوظ اور مامون فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو ستھرا، دل کو اجلا، دماغ کو روشن، فہم کو تیز اور خرد کو لطیف فرمائے، اور ہمارے ہاتھوں میں جو اس نے دامن دے رکھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ رب العالمین اسی دامن اقدس پر ہمیں مضبوطی، مداومت، پختگی، تسلسل اور اسی پر خاتمہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے خدام اور عشاق حضور علیہ السلام کے قرب کو پانے لگیں تو اللہ پاک ہمیں بھی ان مقربین میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ اپنے دوستوں سے بھی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین جتنے ساتھی بھی ہمارے اس گفتگو کو سنیں، اللہ رب العالمین آج کی گفتگو کا نور ان کے صدور میں منتقل فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینوں کو بھی روشن اور ستھرا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں، اور میرے خاتمہ بالایمان کے لیے ضرور دعا کیجیے، اور میں بھی آپ کے خاتمہ بالایمان کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس لمحے، جس لمحے ہماری روح ہمارے بدن کو چھوڑنے لگے، اللہ پاک اس لحظے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دے اس آخری لمحے، اور قیامت کے دن حضور شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرامند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔